خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے وزیر دفاع رہنے والے سینئر سیاستدان پرویز خٹک آخری عمر میں وزیر اعظم کا مشیر بن کر نہ گھر کے رہے اور نہ ہی گھاٹ کے۔ ایسا کر کے انہوں نے اپنی رہی صحیح عزت کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ انہیں مشیر بنانے کا اعلان کرنے والے وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنی جماعت مسلم لیگ نواز نے بھی اس فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے، کیونکہ پرویز خٹک کا سارا سیاسی کریئر عمران خان کے ساتھی کی حیثیت سے تھا اور نون لیگ ان کے ادوار میں زیر عتاب رہی۔ وفاقی کابینہ توسیع کو ایک ہفتہ ہونے کو آیا، حلف اٹھانے والے بعض وزراء کے محکموں کا فیصلہ بھی ہو چکا، لیکن پرویز خٹک تاحال متنازع ہیں۔ پہلے اطلاع آئی تھی کہ انہیں وفاقی کابینہ میں بطور مشیر داخلہ شامل کیا جا رہا ہے، پھر پتہ چلا کہ وہ مشیر دفاع بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد خبر آئی کہ وہ وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے، لیکن ان کا محکمہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی مرکزی قیادت کی جانب سے انہیں کابینہ میں شامل کرنے کے فیصلے کی شدید مخالفت ہوئی ہے، لیکن ان کا محکمہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی مرکزی قیادت کی جانب سے انہیں کابینہ میں شامل کرنے کے فیصلے کی شدید مخالفت ہوئی ہے۔ مسلم لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جس شخص کا سارا سیاسی کریئر عمران خان کے ساتھی اور نون لیگ کے کٹر مخالف کی حیثیت سے پروان چڑھا ہو، اسے پارٹی میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے سیاسی محفلوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں انہیں خوش دلی سے قبول نہیں کیا گیا۔ صرف یہی نہیں، ان کے مشیر بنائے جانے پر کسی بھی سیاسی جماعت یا شخصیت کی جانب سے انہیں مبارکباد کا پیغام سامنے نہیں آیا۔ پرویز خٹک کے بطور مشیر وزیر اعظم کے انتخاب پر اٹھنے والے سوالات کے حوالے سے کوئی بھی حکومتی شخصیت ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں، گو کہ اس حوالے سے اس حکومتی فیصلے کو بعض مسلم لیگی رہنما اتحادی حکومت کی مجبوریوں سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن وہ خود بھی جس بددلی سے یہ جواز پیش کر رہے ہیں، اس میں ان کی مجبوری بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی اختیار ولی اس فیصلے سے سب سے زیادہ دل برداشتہ ہیں، کیونکہ انہوں نے پرویز خٹک کو ان کے اپنے انتخابی حلقے نوشہرہ سے شکست دی تھی۔ وہ اعلانیہ نون لیگی قیادت کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے بالخصوص عمران خان کے دھرنوں میں نون لیگی قیادت کے بارے میں جو زبان استعمال کی اور جس طرح ان کی تصدیق کی گئی، اس کے بعد انہیں کابینہ کا حصہ بنانا غلط ہے۔ اختیار ولی کا کہنا تھا کہ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ پرویز خٹک جیسے شخص کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا سے منتخب ہونے والے نون لیگی رہنماؤں کو کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پرویز خٹک کے ساتھ سیاسی اختلافات کے باعث ذاتی تعلقات بھی ختم ہو چکے ہیں اور ہم کہیں محفل میں ملیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ایسے میں جب میری اپنی پارٹی قیادت میرے سیاسی مخالف پرویز خٹک کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لے گی تو میری اور نون لیگ دونوں کی سیاست کا تو جنازہ ہی نکلے گا۔ تاہم حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کو وفاقی کابینہ میں بطور اپنا مشیر تعینات کرنے کا بنیادی مقصد تحریک انصاف اور علی امین گنڈاپور پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن 2024 میں شکست کے بعد پرویز خٹک نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی سربراہی سے استعفیٰ دے کر سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا تھا۔ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک تو وزیر اعلیٰ کے علاوہ وزیر دفاع بھی رہے ہیں، لہٰذا انہیں وزیر اعظم کا مشیر بننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور پرویز خٹک دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، لہٰذا دونوں نے ہی سمجھوتا کیا۔ دراصل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کوئی قداور سیاسی مخالف چاہیے تھا، لہٰذا پرویز خٹک کا انتخاب کیا گیا۔ انہیں وزیر کی بجائے مشیر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے انتخابات میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے، لہٰذا کابینہ میں غیر منتخب شخص کو وزیر کا عہدہ نہیں مل سکتا۔ یاد رہے کہ 2024 کے انتخابات سے پہلے پرویز خٹک اور عمران خان کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ان کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں پرویز خٹک نے قومی اسمبلی کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے لیے بھی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن دونوں ہی الیکشن ہار گئے۔
परवेज खटक की जमात ने कौमी असम्बली के 45 में से 17 हलकों और सूबाई असम्बली के 115 हलकों में से 73 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ सूबाई असम्बली के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। इलेक्शन 2024 के बाद परवेज खटक ने अपनी जमात की सरबराही से इस्तीफा देकर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया था। ताहम वजीर आजम के मुशीर बनकर परवेज खटक ने बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में दोबारा से सरगर्म होने का फैसला किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।